السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان 7 علامات کی کہ جن کی بیسس کے اوپر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ مجھے یہ علامات ہو رہی ہیں، ان کی کیا پاسبل کازز ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر پا رہے، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تب بھی ایک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، آلدو ہماری فزیکل ایگزرشن اتنی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ جو تھکاوٹ ہے یہ پہلی علامت ہے۔ یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی 2-4 ریزنز کامن ہیں، جیسے جسم میں بلڈ کی کمی ہونا، اسی طریقے سے تھائرائڈ کا پرابلم ہونا، یا پھر اسی طریقے سے خدا نخواستہ کبھی کبھار دل کا پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے ریلیونٹ ٹیسٹ کرانے ضروری ہیں۔ ہیئر لاس دوسری علامت ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گر رہے ہیں یا کمزور ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پروٹینز کی کمی ہے آپ کی ڈائٹ کے اندر، یا آئرن کی کمی ہے، یا زنک کی کمی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ریپلیس کرنا ضروری ہے۔ ایک اور کنڈیشن ہے جس میں نیلز ہمارے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، جسٹ لائک اے سپون، اس کو کوئلینیکیا کہتے ہیں۔ یہ عموماً آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے اس طرح کے نیلز ہو جاتے ہیں۔ اگر زبان پہ چھالے نکل رہے ہیں یا زبان جل رہی ہے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر وائٹامن بی کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، جس میں B12 ہے، B2 ہے، رائبوفلیون ہے۔ اس کے علاوہ آئرن اور زنک کی کمی کی وجہ سے بھی ہماری زبان پہ چھالے نکلتے ہیں، اور منہ کے اطراف میں اگر زخم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہو۔ ڈائریا ایک ایسی علامت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جو انٹسٹینز ہیں وہ نیوٹرینٹس کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے فلوئڈ بہت زیادہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس ڈائریا کی وجوہات میں عموماً انفیکشنز ہوتے ہیں، کبھی کبھار سرجریز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ڈائریا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہم کچھ ڈرگز ایسی لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا ہوتا ہے، الکوہل یوز کرنے کی وجہ سے ڈائریا ہوتا ہے، یا کچھ بیماریاں ہیں جس میں سیلیاک ڈیزیز ہے، کرونس ڈیزیز ہے، جس میں جو انٹسٹینز کے اوپر بال لگے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا اور ڈائریا ہو جاتا ہے۔ بھوک نہ لگنا، اگر کسی کی بھوک بالکل ہی مر گئی ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ عموماً کبھی کبھار ڈپریشن بھی ایک وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، کچھ دوائیاں ہم بہت زیادہ ایسی لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، یا پھر خدا نخواستہ کوئی اور سیریس پرابلم ہوتی ہے جس کو ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ آخر یہ بھوک کیوں اتنی مر گئی ہے اور اس کی وجہ سے کیوں وزن کم ہو رہا ہے۔ تو اس کی بھی وجوہات دیکھنے کے لیے آپ کو قریبی ڈاکٹر سے وہ رجوع کرنا پڑے گا۔ ان اے نٹ شیل اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں گے جس میں فروٹس، ویجیٹیبلز، پروٹینز کے اندر گوشت کا استعمال، روٹی کا استعمال، اچھی واک، پانی، ڈیری پروڈکٹس جس کے اندر یوگرٹس ہیں، ملک ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں کا استعمال رکھتے ہیں تو ہمارے اندر نیوٹرینٹس کی کمی ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ساری علامات بتائی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ بیلنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھار تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی نزلہ، کھانسی، زکام ہو جاتا ہے، اوبیسٹی ہو جاتی ہے، ڈائریاز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈائٹ کے اوپر منحصر ہیں۔ اگر ہم پراپر بیلنس ڈائٹ لیں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں سے پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔